بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم سامعین و سامعات، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم تمام لوگ یہاں جمع ہونے کا مقصد تقاریر سننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم ان راتوں میں کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 تاخراتیں عطا کی ہے۔ ان 5 تاخراتوں کے اندر ایک رات قدر والی رات ہے۔ اس قدر والی رات کی تلاش کے لیے ہم تمام لوگ اب تک قیام اللیل کیے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ان راتوں میں ہم صدقہ و خیرات کریں اور نفلی عبادتیں کریں، نفلی نمازوں کو ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اور اس طریقے سے ہم اس رات کو گزارنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیاری دعا ہمیں جو سکھائے ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو خالق حقیقی ہے، مالک کائنات ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری موت و حیات ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری چڑھتی اترتی سانس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رمضان جیسے بابرکت بامبارک مہینے کو ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کے اس تاخرات کے اندر جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو جملہ عبادات ہم کرتے ہیں، اس کی غیر رمضان میں جو نفلی عبادت ہے، اس کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے، اس کی فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے یہاں مختصر طور پر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے کو پہچاننے اور اس کی قدر جاننے، اور اس رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے اور اپنی مغفرت کروا لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہم رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت کو جاننے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی،
یعنی رمضان کا مہینہ یہ عطا کرنے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی، اس کے تعلق سے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے، ذرا اس کی طرف نظر دوڑانا بے حد ضروری ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شراب اور کباب کے محفلیں عام تھی، زناکاری ایک معمولی سا عمل تھا، اور جوا بازی کی جاتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تک لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. پشتوں پشت اس جنگ کو برقرار رکھتے تھے، اس لڑائی جھگڑے کو برقرار رکھتے تھے. باپ دشمنی کرتا تھا، اب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا دشمنی کرنے لگا. بیٹا دشمنی کرتا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کا پوتا اس دشمنی کو لے بیٹھتا تھا. اور وہاں یہ بھی برائی تھی، بچی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زندہ ترمور تدفین کر دیا جاتا. اور کوئی مسافر مال لے کر سفر کرتا ہے تو اس کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، اگر موقع بھی ملتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اگر عورت ماہواری ہوتی، حائضہ ہوتی، تو اس کو گاؤں کے باہر لے جا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا. اور سب سے بڑی برائی وَأَنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کے تحت انسان اپنے سر کو مالک حقیقی خالق کائنات ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیک رہا تھا. ایسے موقع پر، ایسے خطرناک حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا. وہی بات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2-3 روایات ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی وحی کو بھیجا. اور دوسری روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہلی آسمان کے اوپر بیت العزا میں اللہ تبارک و تعالی پوری قرآن کو نازل فرمایا. تو چنانچہ یہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے آئی ہے کتاب. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہی ہے جس نے تمہیں ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ آدمی کو رسول بنا کر تمہارے طرف بھیجا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے وہ تمہارے درمیان، تمہارے سامنے وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا. اس سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جو ہمارے حالات ہیں، اس حالات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت کے ٹکڑے کے اندر بتایا. کھلی گمراہی میں تھے تم لوگ. اب اسلام یہ نعمت، یہ زیور، یہ کتنی اہم ہے اور اللہ کی جانب سے کتنا بڑا دین ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل قرآن نازل ہونے کے بعد اور قرآن دین مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری پیدائش رکھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہماری پیدائش ہوتی ہماری زندگی کیا ہوتی تھی؟ ذرا سوچئے. اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون رمضان کے روزے رکھنا. شکر گزاری کرنا نہیں کرنا. ہم جہنمی ہو جاتے تھے, ہم دوزخی ہوتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری پیدائش دین مکمل دین اسلام آنے کے بعد ہماری پیدائش رکھا. اور بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر اس پوری دنیا کے اندر 202 ممالک کے اندر جو 4200 مذہب پائے جاتے ہیں وہ تمام مذہبوں میں سے ایک مذہب اسلام ہے. بقیہ پورے کے پورے جہنم کی طرف لے جانے والے ایک ہی ایک مذہب اسلام ہے. اس مذہب کے اندر ہماری پیدائش رکھا. تو سب سے پہلے ہم اہمیت کو جاننا ہے, تبھی جا کر کے ہماری زندگی کے اندر جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہمیں پتہ لگے گا. آئیے اس رمضان کے مہینے کے اندر سب سے بڑی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا. قرآن نہیں بلکہ بیہقی کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کو, انجیل کو, زبور کو اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمایا. اب ہم جاننا چاہیے قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ آج ہمارے لیے قرآن کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ ریشمی زندانوں میں لپیٹ کر کے اپنے الماریوں میں ہم سجاتے ہیں, یا مساجد کے اندر قرآن کو الماریوں میں سجاتے ہیں, یا اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں جہیز کے ساتھ اس قرآن کو بھی دیتے ہیں, یا خصب کھانے کے لیے نعوذ باللہ خصب کھانے کے لیے قرآن کو نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم قرآن کو کب کھولتے ہیں, کب پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہماری زندگی اتنی گزر چکی ہے, کیا ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نازل کیا, ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا, کیا ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ غیر جتنا قرآن کو پڑھتے ہیں اب بھی نہیں پڑھتے. غیر جتنا قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و تدبر کرتے ہیں ہم غور و تدبر نہیں کرتے. آج ہم قرآن کو جاننا ہے, پہچاننا ہے, اس کی اہمیت کو جاننا ہے. یہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن, قرآن پڑھا کرو, یہ کل قیامت کے دن شفیعا لاصحابہ, یہ اپنے لیے صاحب قرآن کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے ایسے آدمی کے لیے سفارش کرے گا. لیکن آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے آیتوں کے اوپر غور کا تدبر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے نیوز پیپر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, فون دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, دوسرے معاملات کے اندر رہنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. میں ایک چھوٹی مثال بتاتا ہوں کہ یہاں سے نمپکوڑی کے قریب جو نیمان پوڑی گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر سلام صاحب بول کے ایک مسجد کا مینٹیننس کرتے ہیں, ہمارے اہل جماعت کی مسجد ہے. اس مسجد کے اندر ایک ماحول ہے, وہ کیا ہے, جب بھی خراب ہوتا ہے وہاں ان کا جو قانون ہے بالکل سخت رہتا ہے. وہ کیا ہے,
اگر چائے پانی کرنا ہے 2 آدمیوں کو ذمہ داری دیتے ہیں، وہ 2 آدمی ہی اس کی ذمہ داری کو نبھانا. فوراً تراویح کی نماز ہونے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں پارے دیے جاتے ہیں. مسجد میں جتنے بھی افراد ہیں، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، سب لوگ ترتیب سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مسجدیں کس کے لیے ہے؟ بیکار لایانی باتوں کے لیے. یہاں یا تو اللہ کے کلام یا تو اللہ کی بزرگی بیان ہونا ہے، یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں بات چیت ہونا ہے. کوئی دینی معاملات ہے، کوئی اجتماع وغیرہ ہے، اس کے تعلق سے بات چیت ہونا ہے. بیکار لایانی باتوں کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، مسجد کا احترام کرنا ہے. تو یہاں وہاں کلام صاحب جو مسجد کا مینٹیننس کرتے ہیں، باقاعدہ سب لوگوں کے ہاتھ میں پارے دیتے، سب لوگ پارے پڑھتے، ایک ایک آدمی آدھا پارا پڑھتے، کوئی پورا پارا پڑھتے، ایسا 1 گھنٹہ وقفہ دے جاتے. اس کے بعد چائے پانی ہوتی، ایک چھوٹی سی تقریر ہوتی، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھا دیتے، جو نفل پڑھنا ہے پڑھ لیتے رہتے. اس طریقے سے وہ لوگ تاخرات کا عمل کرتے ہیں. اس میں ہمارے اندر جو کمی ہے، ان لوگوں کے اندر جو اچھائی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، تب بھی ہمیں قرآن پکڑنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا پڑھنا نہیں آتا ہے. تو یہ کس کی خامی ہے؟ تو سوچئے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا تدخل الشیطان. تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، 2 بدلیاں جو دنیا کے اندر پڑھتا ہے اس کے لیے سائے فغن ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. کس کے لیے؟ جو دنیا میں سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور صاحب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. دیکھو دنیا میں ہے تو کون تو ایک ساتھ دیتا، کیا تو لگڑی کرنا ہے تو جھگڑا کرنا ہے. وہاں ہمیں کون ساتھ دینے والا ہے؟ خبر کے اندر کون ساتھ دینے والا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فموتقها او موبقها. الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. یہ روشنی تمہیں قبر کے اندر کام آئے گی اور یہ روشنی کل پلسرات کے راستے کو پار کرنے کے لیے کام آئے گی. یہ روشنی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کام آئے گی. اور وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ خیرات کرنا اور اللہ کے راہ میں دینا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ دلیل ہے. اور والقرآن حجۃ لک او علیک. اللہ اکبر. یہ قرآن تمہارے خلاف بھی حجت ہے، تمہارے لیے بھی حجت ہے. یا تو تمہارے خلاف حجت رہے گا یا تو تمہارے لیے حجت رہے گا. یعنی جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور تدبر کرتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے لیتا ہے، زندگی کے فیصلے لیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فریاد کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس قرآن کی سفارش اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں قبول فرمائے گا. اب دیکھیے
ہم قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ صرف پنج وقتہ نماز پڑھنے سے یا سینے پہ رکعت باندھنے سے یا رفیع الیدین کرنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. وہ منہج سلف صرف اسی کا نام نہیں ہے. منہج سلف اس چیز کا نام ہے جس کے اندر پوری ہماری زندگی کا نچوڑ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيه أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. کل قیامت کے دن انسان کے بنی آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے تب تک کہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکے. وہ کیا ہے؟ اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کہاں گوایا ہے، ہماری جوانی کیسے گزری ہے. ہم سب کچھ کر دیتے، ریٹائر ہوتے ہی مسجد کو آگے لگ جاتے. یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی جوانی کہاں گزارے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جوانی کے اندر آج ایسے نوجوان بچے بھی ہیں جو شراب کے عادی ہیں، گنجائی کے عادی ہیں. رمضان اور غیر رمضان ان کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی شراب نوشی کے اندر روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں مسلمان بچے، مسلمان نوجوان بچے. اب ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کا کوئی ہمارے پاس اعتبار ہی نہیں ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار آدمی. آج ہمارا کیا ہے؟ وہ زمانے کے اندر جب مدینہ کے اندر شراب حرام کیا گیا، ان لوگوں کے گھروں کے اندر بیرلز رہتے تھے جو ڈرم کے مٹکا جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے شراب کے، اور منہ تک شراب منہ تک پیالی آئی ہوئی تھی. ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیے. اپنے منہ تک آئے ہوئے شراب کو بھی اتنا پی لیا نا، ایک گلاس پی لیں گے بول کے نہیں سوچے، اس چیز کو نکال کر پھینک دیے. اور اپنے گھروں کے اندر جو مٹکے تھے لے آ کو پھر دوسروں کو کافروں کو نہیں بیچے، مٹکوں کو لڑکا ڈالے. یہاں تک کہ مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب کی نہریں بہے. ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھے. یہ تمیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا تو کہاں اس کو گوایا ہے، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، اور علم کے بارے میں پوچھے گا تو کہاں تک عمل کیا. اب علم بولے تو مدرسے میں جا کو 7 سال 8 سال 9 سال پڑھ کے جو آئے وہ علم تو الحمدللہ، لیکن اس عالم سے بھی زیادہ بیانات کون سنتے؟ عام عوام الناس. ان سے بھی زیادہ مسئلے مسائل عوام الناس جانتے ہیں. لیکن ہم کتنے بیانات سنتے ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ چاہے جہیز کا معاملہ ہو، چاہے حلال و حرام یعنی کاروبار کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، تصویر کا معاملہ ہو، غرض دے کے صبح سے لے کر شام تک اور جوانی سے لے کر کے بوڑھاپے تک ہمارے معاملات کس کے مطابق ہے؟
अरे एक आदमी ब्याज पे अगर माल देता है, लेता है, तो उसको हराम करार देते हैं। अगर किसी औरत बच्ची से निकाह करने के लिए उसके पास हम कट्टम लेते हैं, वो कहां तक हमारे लिए जायज है? क्या इस माल को लेने के बाद क्या हमारी नमाज कबूल होगी? क्या हमारा ज़कात देना जायज होगा? क्या हमारी उम्र, क्या हमारे दीनी काम, क्या अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा? जरा सोचने की बात। अल्लाह ताला उम्र के बारे में यानी माल के बारे में पूछेगा, कहां से कमाया? क्या बोलेंगे? मेहनत को, पसीना टपका को, शादी कर ले, कट्टम लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्लाह वहां कोई दूसरा नहीं रहेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई स्टे ऑर्डर लाने के लिए कोई नहीं रहेगा। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक रहेगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। क़यामत के दिन फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन सब खड़े हुए होंगे। ला यतकल्लमून, बात करने की जुर्अत भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे परवरदिगार के सामने क्या जवाब दोगे? हमारी जिंदगी, हमारा माल कहां से कमाए, इसका सवाल हमें देना होगा। जब तक हम ये सवालों का जवाब नहीं देंगे, हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। हम समझते हैं बहुत आसान रहेगा, नहीं, बहुत मुश्किल मसला है। हमारी जिंदगी के हर पल के बारे में, हमारे माल के हर रुपए के बारे में, हम कहां से कमाए, कैसे कमाए, धोखा देके कमाए या ईमानदारी से कमाए, क्या कैसा, कुछ सब कुछ हम जवाब देना पड़ेगा। हम जबान से नहीं दोगे, हमारे जबान को ताला डाल दिया जाएगा, हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये ऐसा कमाया, ये धोखा देके कमाया, ये दबा के कमाया, ये जुल्म करके कमाया, ये दूसरों का माल झपटा, ये दूसरों का जगह झपटा। इस तरीके से हर चीज हमारे आका हमारे खिलाफ जवाब देने लगे, गवाही देने लगे। हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी के साथ साथ और ये भी पूछा जाएगा, वो फीमा अनफक़हू, और कहां खर्च किया। अब माहौल के अंदर एक चीज पैदा हुई है, पैसा कैसा बढ़े वैसा कमाता, अब उसे कैसा बढ़े वैसा खर्चा करना। अब उसमें कहां ले आके खर्चा करता, क्या तो एक फंक्शन, क्या तो एक फेस्टिवल, कहीं तो पैसा है, मैं पैसे वाला, लोगों के सामने मेरा अथॉरिटी होना, मेरा मेजॉरिटी होना, लोगों के अंदर मेरा शान होना, इस मकसद से क्या करता है इंसान, गलत रास्तों का इख्तियार करता है। वो क्या है? बर्थडे पार्टी करना, या कोई और पार्टी करना, कोई और चीज करना, मियां बीवी की वेडिंग एनिवर्सरी करना, क्या क्या नहीं करते जी? क्या इस्लाम का शियार है? क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है? यही बातें अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में खड़ा के अल्लाह ताला हमारे कदम आगे बढ़ते नहीं, जो पूछता इन पूरे सवालों का जवाब देने के बाद तब सामने जाते हैं, तो वहां हमारे कदम बआसानी बढ़ना है, हमारे कदम के अंदर लड़खड़ाहट नहीं रहना है। तो आज ही से तौबा कर लो और आइंदा से ऐसे काम करने से बचो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। देखिए आज मंगनी का रस्म, एक शादी हो जाती, आसानी के साथ शादी हो जाती। आज कितने हाईलाइट बनाते हैं मंगनी के रस्म। आज बहुत सारे लोग घर बना नहीं, वो तो एक पैसा बोलते, खलाले तो क्या है गलती बोलते, खलाले तो गलती क्या है। पटना में एक हुआ ऐसा ही, इंतकाल हुआ घर में बाबा का, खलाले तो क्या है गलती बोले, गरीबों को खलाले जाओ को एक मौलवी साहब बोले, नाम बताना नहीं चाहता। अब उन्हें बाकायदा फंक्शन सेट करो, वो पूरा दिनम से अभी
ایڈوانس بہترین انداز میں کر کے چھوڑ دیا آواز میں. سب لوگ حیران پریشان. تو کیونکہ ایک ایک عمل ہم کرنے کے لیے جانے سے پہلے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں تولے اور دیکھے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو عمل کرے, نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرے. آئیے میرے وہ تو سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو چھپے طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, انہوں نے ایسا تجارت کو اختیار کیا جو کبھی بیکار نہیں ہوتا, کبھی نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیے دنیا کا مال, دنیا کی دولت, دنیا کی اتھارٹی کب جاتا کہ معلوم نہیں. رات میں مالدار رہتا, صبح میں فقیر ہو جاتا, ہوتا نہیں ہوتا. صبح میں, رات میں مالدار, صبح میں فقیر ہو جاتا. رات میں سب کچھ رہتا, صبح ہوتے ہی بیمار ہوتے ہی موت آتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا. لیکن جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے, دل کے اندر جو زنگ لگا ہے اس زنگ دھل جاتا ہے, دل پاک و صاف ہوتا ہے اور دل روح کو غذا ملتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے. تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسی تجارت کی جو کبھی نقصان دہ نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ایسے محسنین کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر دیکھتے ہیں, دیکھتے کیا ہے جنت کے اندر چند لوگوں کو, وہ لوگ بیجوں کو ڈال رہے کھیت میں, بیج ڈالتے ہی کھیتی آ رہی ہے. یہ کھیتی پورا, یعنی ہم کیا کرتے ہیں بیج ڈالنے کے بعد کبھی کبھی کسی اناج کے لیے 3 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, کسی اناج کے لیے گیہوں ہے تو 4 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور کوئی اناج ہے یا مثال کے طور پر موز, کیلے وغیرہ ہے تو اس کے لیے 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, گنا ہے تو سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن جنت کے اندر ایسے محسنین کے لیے, ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے, ایسے نیکوکار بندوں کے لیے کیا ہے, بیج ڈالتے ہی پودا آ جاتا, بیج آ جاتا, پھر یہ بیج پورا ختم کرنے کو جاتے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سبز شاداب بنا دیتا, پھر بیج آ جاتا. یہ بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے لیے جو دنیا کے اندر ایسے کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بدلہ دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی قرآن کریم کے اندر ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. کتنے نیکیاں؟ 10 نیکیاں. جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو کتنے نیکیاں ہو گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خلاصہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے, بلکہ الف ایک حروف ہے, لام ایک حروف ہے, میم ایک حروف ہے. صرف الف لام میم کہنے کی وجہ سے 30 نیکیاں ہمارے حق میں لکھی جاتی ہیں. تو دیکھیے اب ایک معمولی دنوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, صرف الف لام میم کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں 30 نیکیاں لکھتا ہے. اگر وہی رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے کتنے نیکیاں دیتا ہے بھائی؟ بے شمار. اگر وہی لیلۃ القدر میں پڑھیں گے کتنے نیکیاں لیتا ہے؟ ہمارے
वहम व गुमान से भी बाहर अल्लाह तबारक व तआला इतना हमारे लिए अता फरमाता है। और वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी है कि अल माहिरु बिल कुरान मा सफरती किरामिल बररा, जो माहिर है कुरान के, जो तरन्नुम के साथ बेहतरीन आवाज में पढ़ते हैं, कायदे के साथ कुरान की तिलावत करते हैं, वो लोग नेकोकार फरिश्तों के साथ उनका बैठना होता है। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। कुरान को सीखिए। अरे एक आदमी कैनवस लेके गाने की कैनवस या कोई सिनेमा रिलीज की कैनवस लेता है, वो 2-4 बार गाना रखते ही गाना याद कर लेते हैं। हमें सूरे क्यों याद नहीं करते? जिंदगी हो जा रही हमारी, हमें सूरे याद क्यों नहीं होते? उसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है? जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान को आसान करके नाज़िल किया, फिर पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान याद करो, कुरान के सूरों के ऊपर गौर करो। जो आदमी कुरान याद करता है, अच्छे अंदाज में पढ़ता है, उससे कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रऊ वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल। अल्लाहु अकबर। साहिबे कुरान से, माहिरे कुरान से कहा जाएगा, तू कुरान पढ़ते जा, कुरान पढ़ते जा, चढ़ते जा, ऐसा पढ़ जो दुनिया में पढ़ता था। अल्लाहु अकबर। कमा कुन्त तुरत्तिल, ऐसे बेहतरीन अंदाज में पढ़ जो दुनिया में तू पढ़ा करता था। तो पढ़ता जा और चढ़ता जा, तेरी आखिरी आयत जहां रुकती है वो मंजिल तेरा होगा। वो जन्नत कितनी बड़ी होगी, वो जन्नत की नियामतें कैसे होंगे, और कैसे कैसे हालात रहेंगे, और कैसे कैसे मनासिब रहेंगे। हम थोड़ा बड़े कराम बोल के, वो बोल के, दुबई बोल के, और बुर्ज खलीफा बोल के, हम ये स्विट्जरलैंड बोल के या सिंगापुर बोल के, हम दुनिया की जन्नत बोल के समझते, कश्मीर बोल के, फिर जन्नत कैसी रहेगी जो अल्लाह तबारक व तआला मुहसिनीन के लिए, मुत्तकीयों के लिए, ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला बयान बनाया है। और साहिबे कुरान खास तौर पर अब कौन सी किताब पढ़ोगे? तुम अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं डालते? आपका बच्चा बीटेक पढ़ेगा, एमटेक पढ़ेगा, एमकॉम पढ़ेगा, बीकॉम पढ़ेगा, या अमेरिका जाकर के एमएस पढ़ेगा, लेकिन ये रुतबा नहीं देगा। अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, कुरान को पढ़ने वाला है, या मस्जिद में इमामत करता है, या कौम की खिदमत करता है, कोई मकतब चलाता है, कोई कुछ करता है, दीन का काम में लगा हुआ रहता है, ये काम आएगा। आप सोचिए, आप समझते हैं ना, हर चीज के अंदर कमर्शियल, लेकिन आप अपने बच्चों को मदरसे में डालिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके घर के अंदर बेइंतहा खैर और बरकत को पैदा करेगा, जो आप वहम गुमान भी नहीं कर सकते। आपके अंदाजे से बाहर है। आप अपने आखिरत के लिए, कौम की सुधार के लिए, आप अपने एक बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकते? तो सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है। तू पढ़ता जा और एक एक मंजिल को चढ़ता जा, तेरी आखिरी आयत जहां होगी वो तेरा मंजिल होगा। ये कुरान पढ़ने वाले की फजीलत है, आखिर कुरान की फजीलत है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो क़ाल रसूल, और रसूल कहेगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला वो चीज भी ला करके सामने पेश कर दिया। अब हमें, मैं कोई बात बुरी मत समझो, मैं आपका बेटे की तरह या आपका भाई की तरह, हमारा आपका रिश्ता, मेरी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ताक़त हयात आपके दिलों में, और आपकी मोहब्बत ताक़त हयात मेरे दिल में रखे। आमीन सुभान। देखिए 27 की रात है, अब फैसला कीजिए हम कितना कुरान पढ़े, कितने आयतें पढ़े, कितनी सूरतें पढ़े। सिर्फ अपने गिरेबान में उसका इसका देखने की जरूरत नहीं।
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ ہم کتنا قرآن پڑھے، کتنی آیتیں پڑھے؟ اگر سوچا جائے تو ایک آدھا دو آدھا نکال کر کے پورے لوگ اس کے اندر فیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ برا مت مانو، کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر ہونا، ابھی میں آپ کو بتایا کتنا ثواب ہے۔ آپ کو نہیں آتا ہے؟ قل اللہ سورہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قل اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو سورہ یاد ہے نا؟ بیکار افطار کے ٹائم کو گئی بول کے آوازہ کر لینے سے بھی، یا بیکار راتوں میں ٹائم پاس کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جس قل اللہ سورہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ تو ہم کو یاد ہے نا، اس کو پڑھیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ واؤ، قرآن پڑھے تو ثواب مل جاتا، یہ تو عمل کرو۔ عمل کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دیکھیے اس رمضان کے مہینے کے اندر اور ایک عمل جو عمل میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ رمضان کے روزے کے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غیر رمضان کے اندر جو نفلی روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 میاتین، یعنی جو بندہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کی دوری تک اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا۔ مسافت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں 70 سال دور کرتا نہیں بولے۔ ایک آدمی سفر کرے تو کتنا ٹائم پکڑتا کہ 70 سال سفر کیا تو کتنا ٹائم پکڑتا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو، روزہ رکھنے والے انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالی جہنم سے دور کر دیتا، صرف ایک نفلی روزہ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں نفلی روزے کی فضیلت، ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے موسم گرما، خاص طور پر موسم گرما کے اندر اگر کوئی باہر کام کرنا ہے، کوئی کافی کا کام کرنا ہے، کوئی رنگ کا کام کرنا ہے، کوئی باہر کا کام کرنا ہے، کوئی بلڈنگ کا کام کرنا ہے، تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ طبیعت برابر نہیں ہے، بعد رمضان میں رکھ لیں گے۔ یا بہت سارے لوگ کے اندر کیا ہوتا ہے، رمضان کی مہینے کی اور روزوں کی فضیلت نام جانتے ہوئے کیا کرتے، کیا ہے لوگ آئندہ بار رمضان ہوئی بات رکھ لے جائیں۔ ایسا مت سمجھو، جو رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت غیر رمضان میں رکھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح کہنے گا جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں آپ کو دیتا ہے، اتنا ثواب آپ غیر رمضان میں رکھیں گے اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ کر کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے، روزے کیوں ترک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ غیر رمضان میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا، نہ کہ غیر رمضان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی نفلی روزے کی فضیلت کیا ہے؟
ایک نفلی روزہ غیر رمضان میں جو آدمی روزہ رکھتا معمولی روزہ، اس نفلی روزے کی فضیلت 70 سال کی مسافت کی دوری جہنم سے۔ اگر رمضان میں روزے رکھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی روزہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن الا الصوم، مگر روزہ، وانا اجزی بھی، میرے صوم لی وانا اجزی بھی، وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں خود اس کو بدلا دوں گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ خود دے گا بولے تو وہ کتنا دے گا بولو؟ اس کے خزانے میں کچھ کمی آنے والی ہے؟ اور یہاں تک کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ایک دوسرا آدمی سننا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، روزہ رکھ کر کے پیٹ خالی ہو کر کے منہ خالی ہو کر کے اس سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا سوچئے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا پسند کرے گا اور بدلہ بھی کتنا دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایمان اور احتساب، ایمان کے بارے میں سب سے پہلے ہماری ایمان کی پختگی ہونا۔ ایمان کی پختگی نہیں ہے، عمل کے اندر خامی آ جاتی، عمل کے اندر خامی آ جاتی تو اس کا ثواب بھی اس کو جتنا ملنا ہے اتنا نہیں ملتا۔ میں بھی بتایا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا، یعنی اس کی ایمان کے تقاضے کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریٹ فکس کرتا ہے، اس کو کتنا ثواب دینا ہے۔ اب ایمان جتنا مضبوط رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ عمل اتنا محبوب رہے گا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ابھی امام صاحب پڑھے تھے کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله، جو لوگ کہے اللہ میرا رب ہے، اب تم اللہ اکبر کہو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو، کوئی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اسلام کی ابتدا میں صرف اس لفظ کو نکالنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ریگستان، اس گرم ریگستان میں کھڑا کیا گیا اور گرم پتھر ان کے چھاتی پہ رکھ دیے گئے۔ کیا کیا تکالیف برداشت کرے ایمان کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ اما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی خاتون ہے، وہ پہلی شہیدہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئی۔ ابو جہل نے ان کو پورے لوگوں کے سامنے ایمان لانے کی وجہ سے پورے لوگوں کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے، ان کے بیٹے کے سامنے ننگا کر دیتا، صرف اور صرف قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، صرف اس لفظ کو کہنے کی وجہ سے۔ ایمان مضبوط ہونا، اپنے دل و زبان سے اقرار کرنا معمولی بات نہیں۔ اور یہاں تک کہ کہتا ہے اے سمیہ، ابو جہل کہتا اب بھی وقت ہے تو اپنے دین سے بعد آ جا، اپنے جو اللہ کہتی ہے اس سے بعد آ جا۔
لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا استقامت کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کے ایک پیر کو ایک اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے اور ایک پیر کو اور ایک اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس ظالم ابو جہل نے خنجر سے زیر ناف وار کرتا ہے اور کہتا ہے اے سمیہ اب بھی وقت ہے، باز آ جا۔ یہاں تک کہ ان کا جسم اونٹوں کو دوسرے سمت جانے کا حکم دیتا ہے، جیسے جیسے اونٹ آگے جاتے ہیں ان کا جسم پورا چیر جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھی پھٹ جاتا ہے۔ پھٹ جانے کے بعد بھی کہتا ہے ابو جہل اے سمیہ اب بھی وقت ہے، تو اپنے باپ سے باز آ جا۔ اللہ اکبر۔ سمیہ کے چہرے سے وہ مسکراہٹ نکال نہیں پایا، کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر ڈٹ کے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وبشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ایسی جنتیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جنتوں کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو، غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایسے ایمان کو ڈٹ کر رکھتا ہے، اپنے ایمان کو بچا کر، چاہے سب کچھ ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا یہ اصل چیز ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے بیٹی کی خادمہ ایک مرتبہ جب وہ جنت اور جہنم کا سیر کر رہے تھے معراج کے اندر، جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جنت ہی خوشبو سے معطر رہتا ہے، اور اس جنت کے اندر ایک عجیب سی خوشبو، اس عجیب سی خوشبو کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھنے لگے جبرائیل یہ کیا خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ ماشطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ یہ ماشطہ کون ہے؟ جبرائیل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہے ماشطہ۔ وہ کیا کی؟ وہ کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی پھسل کے نیچے گر جاتی ہے اور اس کنگھی کو نکالتے نکالتے کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لیتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی لیتی ہے؟ میرے باپ کے علاوہ؟ وہ کیا کہتا تھا فرعون؟ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور سب کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لیتی ہے؟ فوراً باپ کو شکایت کرتی ہے۔ فرعون اس ماشطہ کو بلاتا ہے، کیا بات ہے؟ تو ماشطہ کہتی ہے میرا رب اللہ ہے، اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آئی تو میں تجھے سخت عذاب دوں گا۔ تو اس عذاب کے لیے تیار ہو جاتی ہے ماشطہ۔ تو وہ فرعون ایک بڑی کڑائی کو بناتا ہے، اس کے اندر تیل کو ڈالتا ہے اور تیل کو بھڑکاتا ہے۔ اب پورا تیل گرم ہو جانے کے بعد اس کے ایک ایک بچے کو اس کڑائی کے اندر ڈالتا ہے، جیسے کڑائی میں ڈالا جاتا ہے جل کر کے راکھ ہو جاتے تھے۔ ایک ایک بچے کو ڈالتا اور کہتے جاتا اے ماشطہ اب بھی وقت ہے، تو مجھے پروردگار مان، لیکن نہیں مانتی، پورے بچوں کو ڈال دیتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ ماشطہ کے گود میں تھا۔ اب ماشطہ کی باری آئی تو اس پیارے دودھ پیتے بچے کو دیکھ کر کے رحم کھا گئی، اپنے قدم کو پیچھے ڈالنے لگی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو گولی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اے ماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی
آتے ہیں فوراً اس تیل کے اندر کود جاتی ہیں۔ دیکھیے دین کے خاطر، رب کے خاطر، اپنے ایمان بچانے کے خاطر اپنے آپ کو، اپنے پورے بچوں کو ایک اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتی ہے، قربان کر دیتی ہے۔ ایک ماسٹر اور اس کے بچے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام مرتبہ دیا؟ جنت کے اندر ایک عزیز سی خوشبو، وہ بھی معراج کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ وہ بات ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہے میرا رب اللہ ہے، اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایسی خوشخبری دی جاتی ہے ایسے جنتوں کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، حصول ثواب کی نیت سے ہمیں ثواب دے گا ہمارا پروردگار، اس نیت سے ہم روزہ رکھنا ہے، رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی ہوں گے اپنے صاحب کے لیے کل قیامت کے لیے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہ راتوں کو میں اٹھا کر کے جگہ جگہ کر کے یہ میری تلاوت کرتا تھا، اور اسے روزہ کہے گا اسے بھوکا پیاسا رکھا اور اسے حرام کام کرنے سے بچایا اور برے کام کرنے سے بچایا اور اپنے زبان کی بات کیا، یہ روزہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا کل قیامت میں، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب دیکھیے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ دیکھیے ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا، لیکن روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ تو چنانچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل ثواب دے گا۔ اب آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس رمضان کے مہینے میں ایک اور عمل کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ کتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ موٹے موٹے انداز میں بتاتا ہوں کیونکہ وقت پار ہوتے جا رہا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح۔ مثال مان لیجیے بھٹے کا دانا، ایک بھٹے کے دانے کو ہم زمین میں بوتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے اور اس پودے سے 7 بھٹے نکلتے ہیں، ہر بھٹے میں 100 دانے۔ کتنے ہو گئے؟ ہمیں دانے تو کتنے؟ ایک دانہ نکلے تو کتنے؟ 700 دانے۔ اگر ایمان ابھی مضبوط ہے تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اور بھی دے سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی، غور کرو بات میں، جو آدمی حلال طریقے سے 1 کھجور کے برابر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، بھائیوں جس کی کمی کم ہے، جس کے روپے پیسے کم ہے، سمجھتا ہے کہ میں کم خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں، ایسا گمان مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم ہے، رحم کرنے والا ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، اس چیز کے اوپر غور کرو۔ جب کوئی آدمی 1 کھجور کے برابر بھی
ہاتھ میں لے لیتا. کون سے ہاتھ میں لیتا؟ سیدھے ہاتھ میں لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. سیدھے ہاتھ میں لے کے اب اس کی پالن پوشن کرتا. جیسے بکری بچے کو انسان پال پوش کر کے بڑا کرتا ہے کھلا پلا کر کے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روپے کو، ایک کھجور کے برابر کے روپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر کے پال پوش کر کے اس کو بڑا بنا دیتا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. میں رمضان کے بارے میں نہیں بتایا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں حلال طریقے سے 1 روپیہ خرچ کرنے کی. اب ویسے ہی میں یہ بھی بات بتایا ہوں آپ کو، 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کو اگر وہی رمضان کے مہینے میں خرچ کرے تو کتنا ثواب دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیے خوشی آپ بھی بناؤ، اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی حصہ بناؤ جو خوشی نہیں بنا سکتے. اختیار سحری آپ بھی کرو، ان لوگوں کو بھی کراؤ جو کر نہیں سکتے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر میں خرچ کرے گا کتنا ثواب ہوگا. ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. اور اسی طریقے سے میرے بندو سامعین، وقت بہت کم ہے، اس کے چنانچہ مختصر طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں تمام فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں. بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی ہوگی فجر کی نماز تک. ان آیات کے اندر آپ غور کریں گے تو ایک بڑی بات چھپائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے امتوں کے لوگوں کے لیے بڑی بڑی عمریں رکھا. کوئی 900 برس، کوئی 1000 برس، کوئی 1100 برس، کوئی 1200 برس. لیکن اگر اس لوگوں کے درمیان اگر کوئی 250 سال کی عمر میں کوئی انتقال کر جاتا، 250 سال کی عمر میں کوئی گزر جاتا، ارے بچہ گزر گیا جی بولتے. جیسے 10 سال کا بچہ گزر گیا تو آپ سمجھتے دیکھو ویسا کیا کرتے تھا، ارے بچہ گزر گیا جی، 100 سال کی عمر میں گزر گیا. اب وہ لوگوں کے مقابلے میں دیکھتے تو ہماری عمر کیا ہے؟ 60-70 ٹکٹ کارڈ. ہماری عمر نیکی میں ہم ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والی رات دیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا صحیح استعمال جو آدمی کرے گا وہ کامیاب ہو گیا. کیسے؟ 1000 مہینوں سے بہتر تو مطلب 80 پر 3 سال. ہمارے اوپر نماز کب سے فرض ہوتا؟ 10 سال 11 سال. ویسا ہی نا؟ جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 سال کے ہو جائے مار مار کے پڑھاؤ بولے. تو اگر بالفرض مان لیجیے 13 سال کی عمر کے اندر اگر روزے اس کے اوپر فرض ہوئے تو اب ہمارے لیے کتنا وقت ہے وقت کو ملے گا؟ اگر 90 پر 6 سال کا عمر میں ہی پا جائے، مسلسل عبادت کر لے، جتنا ثواب 90 پر 6 سال 96 سال پانے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب صرف لیلۃ القدر کا صحیح معنوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. اب ہمارے کتنے رمضان آ رہے ہیں ہمارے لیے؟ دیکھو پہلی امتوں سے بھی زیادہ مقابلہ کر کے ہم نیکیاں پا سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ان قدر والی راتوں کا قدر کرنا ہمارے پاس نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے لیے نہیں کیا کہ ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر نہیں رکھا، بیکار لایانی باتوں کو سننے کے لیے نہیں. اور کوئی کیا کرتا ہے بھائی، ایڑو پہ بلانا بولتے، ایڑو پہ بلانا، ہمارا پیپر نکل جاتا. فرشتے کیا لکھتے ہیں ہمارے حق میں، فرشتے کیا کیا لکھ رہے ہیں. ارے سب سے بڑی بات، ہمارے ماں باپ انتقال کر کے قبروں میں جا کر سوئے ہوئے ہیں. ایک ریسپانسبل بیٹے کے ناطے آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ارے انتقال ہوتے ہی ٹوپی لگا لے کے 3 دن جاتا ہے، پٹھی لپ کے آتا ہے قبر پہ، اتنا ہی ہے ہماری ذمہ داری اتنا ہی ہے. ہمارے ماں باپ قبروں میں جو سوئے ہیں ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے، کیا آپ کو پتا ہے کن حالات سے دو چار ہو رہے، آپ کو پتا ہے. ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ کوئی اینا دینا کرے گا؟ آپ نہیں کرے تو کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اور اسی طریقے سے خاتون ایک باجی اپنے بچی کے علاج کے سلسلے میں بھی دعا کی درخواست کر کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے اور ایک مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں، تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو یہی بات بتانا چاہا کہ غیر رمضان میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس رمضان میں عمل کریں گے تو اس کا ثواب کیا ہے. یہ مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے میں آپ سے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، التجا کرتا ہوں، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ لوگ محنت کیے ہیں اور اپنے آپ کو بچائے ہیں، حرام کاموں سے بچائے ہیں اور حرام روزی سے بچائے ہیں، اسی طریقے سے بقیہ رمضان 11 مہینے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہم اغفر بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں اور اتنی زیادتی کر چکے ہیں جیسا تو جانتا ہے. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے روزی روٹی کے اندر خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمارے روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ دین، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ جو در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، روزی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین سے بہترین نوکری عطا فرما. اے اللہ ہم پریشان حال ہیں، ہمارے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو تقدیر والے بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو عابد بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کی رغبت دلانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کرانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو عالم اور فاضل بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو خطاؤں معاف فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمارے دل کو صاف و شفاف بنا دے. اے اللہ برس سے ہمارے دل کو دھو دے. اے اللہ اس لیلۃ القدر میں جو بھی عبادت کیے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادت کی ہے، جو بھی قیام اللیل کیے ہیں، جو بھی صوم کیے ہیں، جو بھی روزہ رکھے ہیں، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.